RTV کے معزز ناظرین، میں ہوں عصمت علی اور تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ ناظرین، بالاکوٹ سے ملنے والے اسرائیلی ساختہ جدید ترین اور مہلک ہتھیار سپائس 2000 ایئر ٹو ایئر میزائل کو پاکستان نے کامیاب تجربات کے بعد اب مزید ایڈوانس شکل دے دی ہے۔ پاکستان نے چائنا کی مدد سے اس میزائل کو انتہائی خطرناک اور تباہ کن بنا کر انڈیا اور اسرائیل کے لیے خطرے کی گھنٹی بجا دی ہے۔ لیکن مزید آگے بڑھنے سے پہلے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے نشان پر بھی کلک کریں تاکہ ہمارے آئندہ ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔ تو ناظرین، اب کسی بھی وقت اس جدید ٹیکنالوجی سے لیس میزائل کی ٹیسٹنگ متوقع ہے، لیکن ابتدائی ٹیسٹ میڈیا کے علم میں لائے بغیر ہونے ہیں۔ اسی ٹیکنالوجی کی مدد سے اینٹی سیٹلائٹ میزائل کسی بھی وقت ٹیسٹنگ کے لیے دفاعی حکام کو دیا جانا متوقع ہے۔ ناظرین، سپائس 2000 PNG میزائل پاکستان اب کمرشل پروڈکشن میں لا رہا ہے۔ چائنا کی مدد سے مدر بورڈ، پروسیسر، چپس اور دیگر ہارڈ ویئرز تیار کر لیے گئے ہیں، جبکہ سافٹ ویئر بھی انتہائی کامیابی سے ڈیکوڈ کر لیا گیا ہے اور اس سافٹ ویئر کو ری ڈیزائن کر کے اس میں بہت سے ایڈوانس فیچرز شامل کر کے اس کو ڈرون ٹائپ میزائل کی شکل دی جا رہی ہے۔ اس کا ایک انتہائی ایڈوانس فیچر اس کو دوران پرواز کسی بھی وقت 360 زاویے تک اس کا رخ تبدیل کرنا ہے۔ ایک اور ایڈوانس فیچر 4 انتہائی طاقتور کیمروں کی مدد سے دو طرفہ لائیو سٹریمنگ ہے۔ اس کی اوسط رفتار 12,000 کلومیٹر فی گھنٹہ سے بھی زیادہ ہے۔ اس کا ایک اور فیچر رفتار اور سمت پر عمدہ درجے کا کنٹرول ہے۔ پاکستان اس میزائل ٹیکنالوجی میں AWACS کنیکٹنگ گائیڈڈ سسٹم ایڈ کر رہا ہے۔ اس سے اس میزائل کو کسی سیٹلائٹ سے براہ راست منسلک کیے بغیر بھی انتہائی عمدگی کے ساتھ 100% اپنے ہدف کو نشانہ بنانے کی صلاحیت ہوگی۔ سپائس میزائل ٹیکنالوجی صرف فضا سے زمین پر ہدف کو نشانہ بنانے پر مشتمل ہے، لیکن پاکستان اس ٹیکنالوجی کو مزید وسعت دیتے ہوئے زمین سے زمین پر مار کرنے والے 3 شارٹ رینج، میڈیم رینج اور لانگ رینج میزائلوں میں اس طرح سے استعمال کر رہی ہے جس میں اپنے ہدف کی طرف بڑھتے ہوئے ایک مخصوص وقفے کے بعد اپنی سمت اور رفتار میں مسلسل کچھ تبدیلی کرتا رہے گا، جس کی وجہ سے اینٹی بیلسٹک میزائل کے لیے اس کو پکڑنا بہت ہی مشکل بلکہ تقریباً ناممکن ہو جائے گا۔ لانگ رینج کے میزائل کے اس سفر کے دوران سامنے لگا ایک کیمرہ طاقتور زوم لینس اور سینسرز کی مدد سے سامنے آنے والے کسی بھی رکاوٹ کو محسوس کرتے ہوئے اپنا رخ تبدیل کرتے ہوئے اپنے آپ کو محفوظ بناتے ہوئے اپنے ٹارگٹ کی طرف پیش قدمی جاری رکھتا ہے۔ اس کے اوپر مزید 3 کیمرے سارے سفر کے دوران پیچھے اور نیچے کے مناظر، AWACS اور سیٹلائٹ کی مدد سے کنٹرول روم کو تفصیلی معلومات دے رہا ہے اور ان معلومات کی بنیاد پر کنٹرول روم اس میزائل کو مسلسل کنٹرول بھی کیا جا رہا ہوتا ہے۔ کسی محسوس ٹارگٹ کو تباہ کرنا ہو تو اس کے پیچھے لگا پیراشوٹ ٹارگٹ کے اوپر آ کر ایک کیمرے کے ساتھ میزائل سے علیحدہ ہو کر ٹارگٹ کی تصاویر لے کر کنٹرول روم کو ٹارگٹ کی تباہی کی لائیو کوریج بھی دیتا ہے اور بالآخر زمین پر گر کر جل کر راکھ ہو جاتا ہے۔ اس 500 اور 60 کی صلاحیتوں کو سامنے رکھتے ہوئے پاکستان نے ایک نیا لانگ رینج میزائل ڈیزائن کر لیا ہے جو اسی طرح کی خصوصیات رکھنے والا ایسا میزائل ہے جس میں 3 سٹیج ٹوسٹ فیول والا ایک جدید راکٹ بھی استعمال کیا گیا ہے۔ اس میزائل کی رینج ابتدائی اطلاعات کے مطابق 35,000 کلومیٹر سے زائد ہے اور دوران سفر کم از کم بلندی 15 کلومیٹر تک ہے، جو ہر طرح کے 5 وار ہیڈ ایک ساتھ لے جا کر اپنے ہدف سے 3 کلومیٹر سے 500 کلومیٹر تک کی دوری پر علیحدہ ہو کر آزادانہ اپنا نیا سفر شروع کر دیں گے، اور وہ بھی لائیو سٹریمنگ کے ساتھ۔ اس کا ایک اور فیچر راستے میں آنے والے 200 کلومیٹر تک دشمن کے رڈار کو وقتی طور پر جیم کر کے ان کی حدود سے بحفاظت گزر جانا ہے۔ تو دوستو، آج کے لیے بس اتنا ہی۔ اللہ حافظ۔